السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة رب اشرح لي صدري ويسر لي لا حول ولا قوة إلا بالله۔ لا حول ولا قوة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ لا نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رضیت باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اما بعد، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دے فضل اور کرم نال انشاءاللہ ایک دو دن تو بعد اسی
شہر ذی الحجہ داخل ہو رہے ہیں۔ قربانی کا مہینہ، حج دا مہینہ۔ قربانی صرف جانور ذبح کرن دا نام نہیں، پورا دین اسلام ہی قربانی ہے۔ اسلام اپنے آپ کو اللہ دے حوالے کر دینا، عربی زبان اسلام آندے کسی دے حوالے کر دینا، یہ خود قربانی ہے۔ میں اپنی میں مار کے، قبیلے نوں چھڈ کے، ملک دے قانون نوں چھڈ کے، دنیا جہان دے پریشر نوں چھڈ کے آدمیاں دا کسی دی نہیں منی، میں اپنے آپ کو اللہ دے حوالے کر چکا۔ یہ خود قربانی ہے بہت بڑی۔ اس پاروں یہ اندر جڑیاں عبادتاں بھی تسی ویکھتے جے ایمان ہے وہ دماغ دی قربانی ہے۔ دماغ جو کچھ سوچدا نا سارے نوں چھری پھیر کے بھی، سارے فلسفے، ساری دانش، ساری حکمت، آپ جو سمجھنا جو دنیا سب غلط ہے، چھری جو اللہ کہندا حق ہے۔ پہلا ایمان جڑا خود ہے نا یہ اپنے ذہن اور دماغ دی قربانی ہے، اللہ دے حوالے پہ صرف وہ گل منی جڑی اللہ آندا اور دا رسول اللہ آندا، کسے ہور دی نہیں منی۔ تو ایمان خود دماغ دی قربانی ہے۔ اس تو بعد نماز ویکھ لو، نماز جی میں حضرت علی رضی اللہ فرماؤندے ہے الصلاۃ قربان کل تقی، ہر پرہیزگار دی ایک قربانی ہے۔ سر تو پیراں تک اللہ دے سامنے نماز دیندا، کوئی شے میری نہیں، سب تیرا۔ سردی ہوئے، گرمی ہوئے، تھکا ہواں، بیمار ہواں، تو کیا کھڑا ہو جا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ جا، بیٹھ نہیں سکتا، لمحہ پہ جا، مگر چک جا میرے اگے۔ اپنے آپ کو اللہ دے حوالے کر دیتا، میں قربان ہو چکا، میں کچھ اپنا تو میرا رہا ہی نہیں، اس پاروں میں کیڑی گل تے نہ کراں، نہ نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک دے دن آئے، لکل شین زکات و زکات الجسد صوم، ہر شے دی زکات رب منگدا، انہاں دناں جسم دی زکات منگی، بے نو رکھ بھکھا تے اور اپنی ساری خواہشاں جڑیاں چھڈ میرا ہو جا، یہ بھی قربانی۔ مال دے دن آئے، اللہ پاک نے آکھا جو مال ہی یہ بھی اللہ دے رستے جی، یہ تو ٹھیک ہے لوگوں دی سہولت لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تب قیمت دے دیو، ورنہ امام شافعی احمد نے قیمت دینے کا جواز ہی کوئی نہیں، قیمت نہیں دے سکتا۔ سونے چو سونا وڈ کے دے، کنک چو کنک دے، پھلاں چو پھل دے، یہ تو پیسے دیتے تو وہ پیسے تے ایڈی شے کوئی نہیں، جیب چ کر کے دیتے، وہ شے دے جڑی تینوں پیاری، جڑی کمائی، وہ جنس چو جنس من دے۔ میں نہیں آتا ضرور وہی مسئلہ ٹھیک ہے، مگر یہ دسن لی کہ کیویں ماما دے ذہن چ وڑیا بھی رب ہر شے دی قربانی منگدا، جڑی چیز تیرے کول دے، اس تو جانوراں دی قربانی دا زمانہ آوندا تو پھر یہ بھی منگدا رب۔ اے میں تمہیدن عرض کرتا کہ جیوں جیوں تسی غور کرو گے اسلام پورا یہی نظر آؤ گا بھی وہ قربانی، چیزاں دی قربانی منگدا، اور آخری قربانی پھر وہ جڑی جان دی قربانی، کہ آدمی اللہ دے رستے جان قربان کردا، اور وہ پھر قربانی اللہ تعالیٰ نے نہیں پیاری، قطرہ جے خون دا زمین تے نہیں لکھدا تے اللہ تعالیٰ شہید نوں بخش دیندا۔ اور اللہ دے فرشتے جو قبر سے حساب لی آؤندے تے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتیاں نوں آندا، یہ کوئی حساب کا منگدے، یہ گردن تے تلوار دا چمکنا اور یہ سر ڈاہ دینا تے کٹ دیو، ایدوں وڈی شہادت ہونے دے ایمان دی چیز منگدے جے، یہ شبہ ہوندا اس اسلام مرن کیوں جاندا، یہ لیے کسی حساب کی لوڑ نہیں، یہ قبر دے حساب کتاب تو مستثنا، یہ کوئی لوڑ نہیں۔ تو اسلام سب دا سب، خود جی میں اسلام دا معنی تھی سن لیا، سپردن حوالہ کر، وہ معنی ہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی دے حوالے کر، بندہ اپنا نہیں رہا پھر رب دا ہو گیا، ہے ہی پہلا ہی رب دا، اور جڑے نہیں منتے وہ بھی رب دے ہی ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان نے امتحان دی خاطر مرضی تے چھڈیا بھی مننا ہی تے من لا، نہیں مننا تے جھوٹ بولتا رہا، میرا ہے گا میرا ہی ہے تے میں ہی لے لینا، تو جھوٹ بولنا تے 4 دن بول لا، یہ بھی سزا پا لیں گا۔ للہ میراث السماوات والارض، آسمان زمین دی ہر شے ہے میری ہے، میں دتی ہے، ہن بھی میری ہے، جدوں چاہواں کھولاں تے مار کے بھی تیرے کو میں لے لینی ہے، بندہ بن جائے تے زندگی چ من جا پیو دا تے وہ کہہ تے اجر لے لیں گا، خائن بنے گا، بددیانت ہوئے گا، پرائی شے نوں اپنی منے گا، جہنم چلا جائیں گا۔ اینا ہی امتحان ہے بندے، اور ہے گا سب کچھ اللہ دا۔ تو مومن ہوا جڑا من جاندا ہے کہ جان اور مال اللہ دے، پھر اللہ دے رستے دیندا، تو یہ جانور دی قربانی بھی اللہ دے رسول علیہ السلام نے مقرر کی تھی۔ اور اس تو یہ کہ پالتو جانور ہوئے تو بہت چنگی گل ہے، گھر پالے
شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دا ترجمہ بھی مشہور ہے، 6 سپاراں دی تفسیر بھی کیتی، مولانا شبیر احمد عثمانی مڑ کے مکمل کیتا۔ اس خاطر ہے کہ قربانی دیندے دل نوں محسوس ہوئے کہ بڑی پیاری شے قربان کر رہے ہیں۔ گائے لئی، گائے خود پالی، موٹی تازی کیتی، جنگل چ لے کے جانا، انہوں دوڑاؤنا، نال دوڑنا جانور جڑا زیادہ موٹا نہیں ہوندا، پھر وہ پسینہ آنا نا نگر ہو جاندہ طاقتور، خام خواہ موٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا پیار، بڑا محبت۔ کافر جڑے ظالم آندے مسلمان بڑا بے رحم ہے، بے رحم نہیں، جنہ رحم وہ دل چ ہوندا وہ کسی دے دل چ نہیں ہوندا، مگر اپنے رب دا حکم مل رہا۔ ابراہیم علیہ السلام جدو پتر دے چھری پھیر رہا سی، وہ بے رحم باپ سی، وہ تو زیادہ مہربان باپ کون سی جنہیں ساری عمر دعاؤں کر کے لیا سی، مگر حکم ہو گیا سی۔ اور رحم ایک پاسے ہے، اللہ دا حکم اس پر۔ تو مولانا نے جدوں اس گائے نو ذبح کیتا، آنسو جاری سی تے چھڑی پھیر رہا، ایک پاسے پیار سی بھی عمر پر انہیں لاڑنا انہوں پالیا، دوجے پاسے حکم آ اس پاروں ایک قربانی جذبات نو چھڑی پھیرنا، جانور نو نہیں، اپنے اندر جو پیار ہے محبت ہے سارے نو چھڑ کے میرا پیار اپنی جگہ دے، میں رب آنگا شاید اللہ دی ہے دے دندا۔ اس تو اللہ دے نیک بندے دین پورے نو سمجھ دیا، تے میں بھی اشارہ کرتا بے جیوں جیوں غور کرو گے تو انہوں یہ سارا دین قربانی نظر ہونا۔ ایک لفظ جی ترجمہ اسلام دا قربانی دے دیو جی شاید انہوں جو منگدا دندے جاؤ۔ تو قربانی دے بارے چاچ کچھ مسائل بیان ہو جانا، گل اگر پھیل گئی تو پھر وہ ساری ادھر ادھر ہو جانی ہے، میرے واسط بھی نہیں رہنی۔ مسائل قربانی دے جڑے میں اتنے اپنے آپ کو محدود کر دیا، اے تواڈے سامنے مختصر جا اشارہ کرتا کہ قربانی دی روح اگر دل سے پیدا ہو جائے تو پھر چھڑی پھیرنا کوئی کیفیت ہی ہو رہی ہے۔ بے اللہ ویخ کنیاں پیاریاں سانوں شاید مگر تو کیا دے دیتی۔ تو سب تو پہلا تو قربانی دے بارے ہے یہ فضائل کہ شانہ جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے ثواب بیان کیتا، ثواب بیان کیتا، بہت بیان ہوندے چھپن گے بھی بڑے، مگر علماء اسلام دی دیانتداری ہے جو جانتے بھی عمل رسول کریم علیہ السلام دا 10 سال دا عمل ہے۔ مدینہ شریف 1 سال آپ نے انہوں ناغا نہیں کیتا، صحابہ کرام بھی کرتے سی، امت دے اندر بھی متواتر چلا رہا۔ جی میں قرآن مجید کے اندر شک نہیں بھی اللہ دی کتاب ہے، اسی طرح اس قربانی شک نہیں۔ یہ ایس زمانے کئی ایسے ظالم ہیں جڑے کتاباں رسالے رکھ لے نہیں، ایویں ایک رسم ہے جڑی مسلمانہ چلاتی ہے، دین کوئی ثبوت نہیں، گروہ کتاباں لے بالکل یہو جہ لوگ جڑے انہوں دا دراصل یہی مانا بھی اسلام کوئی شاید، ورنہ جداں قرآن چلا ہوندا نا چڑھتے لینگے جڑا عمل متواتر ہوئے نا بھی مشرق مغرب سارے مسلمان کرتے ہون سارے گروہاں دے، جڑا وہ دے شک پاؤں دراصل یہ چاہتا بھی کہے بھی قرآن شریف بھی کوئی نہیں، قرآن مجید دی کوئی ساڈے کو تحریر نہیں بھی حضور دے ہتھاں لکھیا۔ ایک دلیل ہے کہ مشرق اور مغرب گھوم جاؤ، اینے گروہ کافر کہندے ہیں وڈدے ہیں، بحثاں کرتے رہن گے فلانے دا 40 سپارے دا فلانے، نکلیا نہیں کسے کافر کولوں بھی 40 دا نا، یہ ہوئی 30 سپارے جدی مسجد گیا کوئی جدا گھر پھوڑیا کافراں پھوڑیا، ہاں یہ قرآن نکلیا۔ اس تو تواتر تو بڑی دلیل کوئی نہیں ہوندی، چڑھتا لیندا جڑا سارا مسلمان گواہی دیندا وہ بھی شک کوئی پا دے، یہ مطلب آدمی لوگوں پاگل بنانا چاہتا، دین نو مشکوک کرنا چاہتا۔ تو قربانی دے بارے جڑی ہر مسلمان گروہ کر رہا، یہ بارے جی لوگ رسالے لکھن تے کتاباں بے دین ٹولے، جی میں انہیں گروہ ایسا کراچی قیام ہوا جنہوں پتہ نہیں امریکہ یقین امریکہ نے کی کرنا بچے بے ایمان ہے کہ یعنی مفت بھیج لیا، تسی انہوں نے بھیجو ایڈا پلندہ کتاباں اور ایسے اعلیٰ کاغذ سے ہے، ایسی تحریر ہے بحرانی اور مفت لکھ دے کہ یہ مفت دی جاتی ہے۔ اور ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے کل ہی میں پڑھ کے انہوں نے کہا کوئی نہیں نہ حضرت مریم جو کوئی پیدا ہویا اللہ دی قدرت نہ وہ نکاح ہوا سی باقاعدہ پتر جمیا، ساری گلاں باتاں نہ وہ کسی آسمان سے گیا ہی نہیں، ہر وہ گل جڑی دین دی انہوں مشکوک کرنا چاہتے مسلمان جڑے انتشار دا شکار ہو جان، روڑے پی جان، انہوں کسی گل سے بھی یقین نہ رہ جائے یار سارے دین دی گل ہی کوئی نہیں تھی، وچے آیتاں دتیاں وچے حدیثاں، بے ایماناں دے گروہ کٹھے ہوئے۔ تو قربانی بالکل یقینی اور قطعی شاید بھی عید الاضحیٰ تے حضور دیندے سی، صحابہ کرتے سی، امام کوئی شک والی گل، مگر فضائل ہن علماء اسلام جدوں جان دے بھی حضور دا عمل ہے، اللہ نے دسیا تے ثواب تے چند گنٹ ملنا،
مگر کنی محنت نہ علم تیار ہویا بے رسول اللہ کی طرف کوئی گل کچی نہ منسوب ہو جائے. یہ عام بندے دی گل نہیں بھی مولوی اسحاق کہی ہے یا صدر پرویز نے کہی، یہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کہی ہے، یہ کھڑی ہونی چاہیے. اس تو کیویں امام قاضی ابوبکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیسا فی فضل الاضحیۃ حدیث صحیح، قربانی دی فضیلت کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی. جنیاں نا کہ آپ نے آکھیا وال جڑا ہر وال تے نیکی ہے یا یہ خون گرن تو پہلا ہی گناہ بخشے جاندے، یہ گلاں بے شک اللہ ایسا ہی کرے تے ہون گیاں، مگر اسی کہہ نہیں سکتے کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام تو جو ساڈے تک پہنچا وہ بیان کرنے بڑے کمزور ہے. انہوں دی بنیاد تے اسی یہ دلیری نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب کریے. ایک دو جڑیاں زیادہ مشہور انہوں دی طرف میں اشارہ کر دیں کیونکہ ساریاں تسی سنتے رہندے جے مولوی حضرات بھی بیان کردے کہ اپنیاں قربانیاں موٹیاں کرو کیونکہ پل صراط تے تہاڈیاں سواریاں ہونگیاں. اے عام مشہور گل ہے اور کئی لوگ اپنا جانور موٹا کر کے اتنے چڑھ کے وہندے آ کہ پہاڑ میرا چکدا کہ نہیں چکدا. سادہ لو بندے حالانکہ ماڑا بھی ہوگا جے روایت ٹھیک ہوندی اللہ آپ پہ اسے موٹا کر دیندا، مگر وہ اتنے ہی وہندے آ کہ پہاڑ چکن جوگا ہے گا کہ نہیں. تو یہ روایت جڑی ہے اے میرے کو تلخیص العبیر ہے. خاتمۃ المحدثین دنیا جنہوں حافظ کیا جانا، صرف حافظ قرآن دے حافظ بڑے نا، یہ حافظ جدوں اسی بولتے حدیث دے لن امام ابن حجر اسقلانی ہوندا جنہیں بخاری شریف دی 14 جلداں شرح حافظ کہ تو کوئی حدیث نہیں بولی. تو تلخیص العبیر ہے 4 جلد ہے وہ 138 صفحے فرماؤں دے کہ یہ جڑی قربانی دے بارے کیا جاتا کہ اتنے سواریاں ہون گیاں. قد اشار ابن عربی علیہ فی شرح ترمذی بقول لیسا فی فضل الاضحیۃ حدیث صحیح. ترمذی شریف دی شرح اندر جو قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیتی انہاں فرمایا بھی ایک وڈے ہی سمجھ لو بے قربانی دے ثواب جدوں کوئی عالم دسے وہ صحیح نہیں. وہ حضور علیہ السلام نے ثواب دا یہ نہیں ہونے نہیں ملنے اللہ دا فضل، مگر یہ جو حدیثاں ہیں یہ سارے تک صحیح نہیں پہنچی، انہاں دے اندر کوئی حدیث صحیح نہیں. ومنھا قول انا متاعکم الی الجنہ، انہاں چ آندے کہ بھی روایت ہے کہ قیامت دے دن ساری سواریاں ہونگی. حافظ صاحب فرماؤندے کن کے لکھی ہے، لکھیا پڑھیا سب کچھ ہے. کئی بندیاں دے یارو بھی کتاباں دس دے وہ کتاباں جی ہے سب کچھ، مگر کتاباں نوں پرکھن والے بڑے بڑے صراف سی ماہر اللہ نے اس امت پیدا کیتے. اللہ دے رسول دی امت نام ہے اے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام دی نہ ہندو کسے قوم کو نہیں. تسی سینہ ٹھونک کے آکھو نا بھائی جو آندے جے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جوڑو لڑی اینے چر بعد جمے کد کو سنیا انہیں کد کو سنیا، چلو اپنے نبی تک تے بندے وکھاؤ پھر کتاباں کڈ کے بھی یہ ملے بھی ایک دوجے کدوں جمے سی کدوں مرے سی کون ہیں سچے جھوٹے کوئی نہیں. علم ہی ہے نہیں، علم صرف اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت انہوں نے کیا ہوا نبی آخری ہے ہن نہیں آنا، یہ علم بھی گڑبڑ ہو گیا کون پھر دین بچاؤ گا. ایسے علماء کھڑے ہو گئے جڑے دین دے ستون ہیں، اللہ دیاں رحمتاں انہوں تے اللہ انہوں تے اپنیاں رحمتاں دی بارشاں کرے. تو فرماؤں دے یہ روایت جڑی ہے کہ جنت نو یہ ہونی ہے. اخرجہ صاحب مسند الفردوس من طریق ابن مبارک عن یحییٰ بن عبید اللہ بن وہب عن ابی ہریرہ رفعہ استفرغوا ضحایاکم فإن متاعکم الصراط. تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ روایت مسند الفردوس سے لکھا کہ عبداللہ بن مبارک نے سنی ہے یحییٰ بن عبید اللہ تو نے اپنے باپ تو ابو ہریرہ تو وہ آندے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنیاں قربانیاں موٹیاں کرو کیونکہ پل صراط تے تہاڈیاں سواریاں ہونگیاں. کون کمزور نکلیا چین کتوں ٹوٹ گئی تھلے بھی چنگے بندے اتنے ویحییٰ ضعیف جدا. یحییٰ بن عبید اللہ بن وہب جڑا آیا بہت انتہا درجے کا کمزور ہے، ایک تو تھوڑا بہت کمزور ہوں بہت زیادہ ردی ہے. اس پاروں فرمایا ہے روایت نہیں کوئی اثر نہیں دی کوئی حقیقت نہیں. قال ابن الصلاح هذا الحدیث غیر معروف ولا ثابت فی ما علمنا. امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں جنہ ساڈے کو علم ہے جنہ اسی پرکھیا اے حدیث جڑی دی کوئی صحیح سند نہیں لبھی تے نہ ہے حضور تو ثابت. ایک اور روایت بھی اسی طرح کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنی قربانی دے کول کھڑی ہو جا. قال لفاطمہ قومی الی اضحیتک فشہدیھا، کول کھڑو فإنہ بالقطرۃ من دمہا یغفر لک ما سلف من ذنوبک. جدوں یہ پہلا قطرہ خون دا ڈگنا تے تیرے سارے گناہ بخش جانے. ایک ان لکھی ہے الحاکم
من حدیث ابی سعید الخدری و من حدیث عمران ابن حسین۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک لہندا ایک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کی تاکہ وہ فرماؤں دے دوجی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں صحابی وفی الاول عطیہ پہلی جڑی ابو سعید او دے اندے عطیہ ابن عوف وقد قال ابن ابی حاتم فی النبی انہ حدیث منکر، اور امام ابن ابی غلط ہے کیونکہ عطیہ راوی نہیں تھی۔ وفی حدیث عمران ابو حمزہ تسمالی وہو ضعیف جدا، اور دوجی دے اندر ابو حمزہ سمالی وہ بھی بہت کمزور۔ ورواہ الحاکم ایضاً والبیہقی من حدیث علی، کہ حاکم اور بیہقی حضرت علی تو بھی لے آئے وہ بھی ایک کہانی سناؤں دے۔ وفیہ عمر بن خالد الواسطی وہو متروک، وہ دے عمر بن خالد واسطی راوی آ جاندہ انہوں بھی ردی ہون پر علماء حدیث نے چھڑ دیتا۔ اے دو تین نمونے لیے سناتیاں، ورنہ ہور بھی بہت ساریاں جنہاں نوں تسی یہ ہن قلم پھیر دینا کہ مولوی صاحب بیان نہ کرو، قربانی دسو، بالکل اللہ انعام دوں گا، اللہ دا فضل بڑا، مگر اے نہ کہو رسولہ نے آکیا تے آکیا، اے نہیں ثابت ہوئی۔ اے ایک حصہ ختم ہویا کہ فضیلت دے بارے کوئی حدیث ساڈے تک جڑا ریکارڈ پہنچا وہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں ثابت ہے۔ دوسرا مرحلہ ہونے ہے کہ قربانی جڑی ہے واجب ہے، ضرور ہونی چاہیے۔ یہ دنیا صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا، جہدے چ انہوں دے شاگرد بھی ساتھ نہیں دیتا، نہ محمد نے نہ ابو یوسف نے، تے باقی اماماں بھی آخیا بھی سنت کیا کرو، ثواب دا کام ہے، بندے نو کرنا چاہیے۔ امام ترمذی اپنی جامع فرماؤں دے کار اہل العلم کہ ایک ادے نہیں جن نے اس امت عالم جمے نا، سب نے کیا کہ اضحیہ سننا، کہ قربانی سنت ہے ولیست بواجب، واجب کوئی نہیں۔ اے مسئلے دی گل ہے نہیں چھڑ دیو، کرو، سنت بھی کوئی معمولی شاہ نہیں ہوندی، بہت درجہ بہت اجر ہے، کوشش کرنی چاہیے، مگر مسئلہ سامنے ہونا چاہیے کہ اگر یہ نہ بھی کی جائے تو گناہ نہیں کہنا، کسی سال کوئی چھڑ دے گناہ کوئی نہ کہے، جڑا گناہ کہو گا آپ دین دے خلاف ایک گل کردہ، سوا اے کہو اچھا ہے کرو بہت ٹھیک گلاں، مگر نہیں کہنا ہے، لازم نہیں کہنا۔ یہ لیے ایک روایت ہے جڑی لوگ بیان کرتے ہیں وہ بھی اداں دی ہے۔ پہلی فضیلت سی اہمیت ہے کہ ہے کڈے درجے، کہندے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام فرماؤں دے من وجد ساعتاً فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی کی طاقت ہے قربانی کرن دی پھر وہ طاقت ہوندیاں نہیں قربانی کردا، وہ ساری عیدگاہ دے نیڑے نہ آوے، وہ نہ نماز عید پڑھنا آوے، قربانی نہیں کی چیزیں نماز کیوں انہیں پڑھنی۔ ہاں یہ روایت ہے جہدے پاروں کیا جاندہ کہ واجب ہے، لازمی نہ ہوندی کیوں کیا جاندہ کہ پھر وہ عیدگاہ دے اندر نہ آوے۔ تو یہ دے اندر اے پڑھ دیاں میرے دل دے اندر خنی کنے فوارے پھٹ دے کہ انہوں دی قبراں تے مین وردہ رہے نور دا، جنہاں اللہ دے رسول دی کہ گلوں چھان چھڑیا بے کھڑی نکل دی ہے کہ کھوٹی نکل دی۔ یہ دے اندر ایک راوی آ جاندہ پھر سناؤں دے جاندے بندے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ ابو عبد الرحمن نے میں نے سنایا، انہوں نے عبداللہ بن عیاش کو سنیا، انہوں نے عبد الرحمن بن حرمز العارج کو سنیا، وہ ابو ہریرہ تو روایت کر دے، اور کئیاں نے صحیح کیا۔ امام حاکم آکھیا صحیح ہے، ذہبی نے بھی آکھیا صحیح ہے، حافظ ابن حجر بھی فرماؤں دے کہ دے راوی جڑے نہ ہے وہ پکے، مگر زیادہ عالمہ نے کیا بے رسول اللہ دا فرمان نہیں، ابو ہریرہ دا قول ہے۔ اے ترجیح دیتی کہ مرفوع نہیں ثابت ہوندی بھی حضور دا فرمان ابو ہریرہ دا، مگر بندے پکے، بندے پکے نہیں سی۔ علم نہیں مکنا قیامت تک، علم اس امت جاری رہنا چاہیے، ان تازہ رکھنا چاہیے۔ اور میں کئی باری دہرا چکا کہ کسے نو وڈن نہ جاؤ تے نہ جہاد کرو تے نہ کو کرو، دینی جماعتاں نو جے دین چاہیے نا تے مسلمان حکمران بھی دین نو مریا میٹ کرنا چاہتے ہیں، خدا دا نام منو، گلیاں محلیاں مدرسے لڑکیاں لڑکیاں دے قائم کر دیں، جہدے بچے اور بچیاں دین پڑھن نال دنیاوی علم پڑھن، انجینئر بھی بن کے نکلن تے غیر بھی بن کے نکلن، کوئی سیاست حصہ نہ لو تے نہ سمجھنی، یہ کھ نہیں لبدا، منہ کالا، دو چار سیٹاں لب جاندیاں، کی ہے مڑ کے تسی اتھے وہ ساتھ دینا پیندا۔ ایک کنجر خانہ انہوں نے کرن دیو، اکھاں میٹ کے یہ لگ جاؤ، بے نسلاں تیار کرنیاں، دو چار پشتاں صبر کر لو، کڑی منڈے عالم بن جان تے دین دے رہبر ہون تے نال ہی دنیاوی علماں دے ماہر، کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجر او دیاں تے بھی جان گے، نال دیندار ہون گے، خدا دے بندیو علم دین مٹلا جاندا، چنگے چنگے عالم مردے جاندے ہیں،
ہر روز مردے جاندے، چھوکرے رہندے جاندے، جڑے رسالے اور اخباراں پڑھدے، علم نہیں رہ گیا۔ علم دی فکر کرو، جویں علامہ لبانی مر گئے روندے کہ خدا دا نام منو، نہ تہاڈے کول ہتھیار ہے، سپیئر پارٹس ہی اتوں لینا پینگے، جے وہ بند کرنے تہاڈے ہتھیار کہڑے کام آؤ گے؟ عالم مونج مردے جاندے، علم تازہ قیامت تک۔ اے ویکھو ایڈے ایڈے اماماں دا نام لیا کہ آندے بندے جڑے نا معتبر نہیں، معتبر جڑیاں رجال تے کتاباں بڑیاں جنا جراوی، اے عبداللہ بن عیاش بن عباس، ایتھے نہیں لکھیا، میں ٹونڈیا، عباس القطبانی، یہ کون ہے؟ فرمایا ضعف ابو داؤد و نسائی۔ یہ خود ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی بھول گئے بے جڑی تسی راویاں کتاب لکھی ہے تہذیب، وہ دس چکے جی کہ امام ابو داؤد اور نسائی نے کیا کہ آدمی کمزور ہے، یونس نے کیا منکر الحدیث، یہ روایتاں قابل اعتبار نہیں، اور امام ابو حاتم نے کیا لیسا بالمتین، یہ اتنا حافظہ نہیں، یہ بے عزتی حدیث کی بنیاد رکھی، اور نبی پاک ول گل لاؤنی ہے، یہ نہیں جوگا ہے گا۔ اے تہذیب التہذیب 5ویں جلد 351 352 صفحہ، اتنے ساری بحث پڑھ لو، کسے ایک بھی نہیں انہوں موت بڑھ گیا اس پاروں۔ یہ ابو ہریرہ تو بھی نہیں، رسول اللہ دا فرمان پہ ہونا کچھ آ رہا، خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بھی ثابت نہیں۔ اس تو یہ بھی جڑی نا بے نہیں جڑا کردہ کوئی عیدگاہ نہ آوے، ایسی کوئی گل ہے۔ ایک اور روایت یہ بھی امام احمد نے لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤندے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جے دے الٹ، وہ دے جنوں لازمی جو کر دیتا مر صحیح ہو بھی نہیں، کوتبہ علیہ النہر، کہ میرے تے رب نے قربانی فرض کی ہے، حضور نے آکھیا ولم یکتب لک، تو آڈے تے نہیں کی، امت تے نہیں میرے تے، وامرت برکعت الضحیٰ، تے میرے لیے چاشت دیاں 2 رکعتاں پڑھنیاں جڑیاں فرض کیتیاں، ولم تؤمر بہا، تو آڈے تے نہیں فرض کیتیاں۔ تو یہ تے فرماؤں دے فی اسناد الامام احمد دابر الجوفی وہو ضعیف، وفی اسناد البزار وابن عدی والحاکم ابن جنار الکلبی، وقد سر الحافظ بین الحدیث ضعیف من جمعی طرقہ واللہ تعالیٰ عالم، کہ جتھے جتھے ہے گئی ہے کمزور ہی کمزور راوی۔ اس تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے اے حدیث جنیاں بھی سندانہ آئی نہ رستیاں نہ کہ ادھروں سب راوی جڑے وہ ضعیف ہے، انہاں دے اندر کوئی صحیح نہیں۔ اس تو عیدگاہ جنہ آوے یہ بھی کوئی گل نہیں، اور جے کسی نے منیا بھی یہ گل ہے، وہ پھر خود امام طحاوی اور حنفی بول اٹھے کہ امام صاحب یہ تو ضروری نکلدی ہے، کئی باری شاید سنت ہی ہوندی ہے مگر زور دین لی کہتا جاندہ، انہاں پھر دلیل لیاندی مقابلے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تو صحیح ثابت ہے جڑا کچا پیاز کھاوے اور لہسن کھاوے ساری مسجداں نیڑے نہ آوے، انہاں کہا کہ حرام کہو ہن، جدو اینا روکیا کہ مسجداں نہ آوے کہو حرام کچا کھانا، پھر امام صاحب ڈر گئے، انہاں آکھیا نہیں یہ برائی ہے کوئی، انہاں آکھیا جتنا وہ ہے نا یہ کچی ہے وہ پکی ہے، صحیح مسلم شریف دی حدیث کہ کچا پیاز جنہیں کھادا یہ کچا لہسن ساری مسجداں دے نیڑے نہ آوے، دے فتویٰ ہن پھر حرام ہے کچا کھانا، کیا نہیں یہ برا ہے مگر حرام نہیں، انہاں آکھیا جی میں یہ ہے نا کہ ایک مکروہ ہی ہے صرف، انہیں ذرا آکھیا یار پرہیز کرا کہ ادھاں دا یہ ہے دے نکلدی بھی ہے نا کہ عیدگاہ دے نیڑے نہیں ہے کہ ذرا زور دیتا ہو رہے لازم لوزم کوئی نہیں، اے علمی گلاں جڑیاں وہ دی سنا رہا تھا۔ تو نہ بھائی فضیلت ثابت ہے کوئی، نہ یہ وجوب دی کوئی دلیل ہے، یہ مقابلے امت دے سربراہ اور ایسے چوٹی دے لوگ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کے چھڑ دیں، جان کے قربانی چھڑ دیں سی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھی لازم کوئی نہیں۔ قال النووی فی شرح المہذب 61 صفحہ، یہ میرے کو جب تمہیں پڑھ رہے ہیں نا بلوغ المانی من اسرار الفتح ربانی 13ویں 14ویں جلد، یہ 13ویں جلد ہے، 24 جلداں شرح کیتی ہے مسند احمد دی امام عبد الرحمن البنار نے، تو یہ 61 صفحے تھے، تو فرماؤں دے قال النووی فی شرح المہذب، امام نووی شرح مہذب لکھ دے وصحا نبی بکر و عمر رضی اللہ عنہما انما کانا لا یزہیان مخافت ان یتاکل الناس وجوبہ، کہ صحیح حدیثاں ثابت ہوئیاں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قربانی نوں جان کے چھڑ دیں تھے اس ڈر تو کہ کتے عام لوگ جڑے نا بیچارے وہ ویکھ کے بھی ہر سال کر دے اینو واجب نہ سمجھ لینا، واجب توڑن لی کہ ضروری ہے جان کے چھڑ دیں۔ ورواہ البیہقی بسانید ایذن ابن عباس ابی مسعود البدری، اور امام بہقی بھی اپنی سنن الکبریٰ لے آئے کہ حضرت ابو مسعود بدری فرماؤں دے، میں ہن وہ پڑھ دینا جڑی وہ اصل بار فرمایا، میں کسے سال بالکل اینا مالدار ہونا
کہ مدینے چونے سال کسی کوئی پیسے نہیں ہوندے، مگر صرف اس تو میں چھڑنا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ لازم نہیں، یعنی دین نو اپنے ٹکانے رکھن لی علماء دا کنا سی، حالانکہ کردے نہیں دے ثواب ہی ہونا سی نا، فرمایا ثواب ہویا تے بیوقوف سمجھ لیں گے لازم ہے، لازم توڑنا کہ لازم نہیں۔ صدیق اکبر چھڑ دے، عمر چھڑ دے رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مسعود چھڑ دے۔ قال صحابنا ولأن التزیۃ لو كانت واجبہ وامر جواب ان دلائل فما كان منها ضعیف اللہ جل فیہ۔ تو امام نووی فرماؤندے جڑیاں پیش کردے روایتاں کہ ضرور ہے، انہاں چوں کچھ تے جڑیاں اونج ضعیف ہے وہ حجت نہیں، وہ تے پیش کرن دا حق ہی نہیں، جڑیاں کمزور ہے۔ وما كان صحیحا فمحمول علی الاستحباب، اور جڑیاں صحیح نکلدیاں او دا جواب ہے کوئی مستحب دسدیاں کہ اچھا کام ہے، بہت اچھا جمع بین الادلہ، یہ نہ مسئلہ سیٹ ہویا کہ نہ یہ فضولی شے ہے تے نہ لازمی شے کیتی جائے تو بہت اچھی، چھڈ بھی دیتی جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے داماد اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بعد جڑا دوجا گروہ آیا انہوں کی آنے سی تابعین، جدو آکھیا جائے نا تابعی ہے وہ دا مطلب ہے صحابی نہیں، صحابیاں تو بعد دا انہوں دا شاگرد ہے۔ تو سعید ابن مسیب مدینے ہوئے، مدینے سارے نے علم انہاں کو لیا اور انہوں اتھے مدینے سید التابعین کیا جاتا کہ تابعین دے سردار ہے۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ المحلہ جی رکھ دے اے طریقہ انہوں نے رکھیا سی کہ 1 سال اونٹ، 1 سال گائے، 1 سال بکری، 1 سال ناغا، پھر نہیں کرنا تاکہ وہ پتہ لگے کہ لازم نہیں، لازم والی گل نہیں۔ باقی جنہاں کھلاں کٹھیاں کر لیو مولویاں دا یہی چارہ ہوندا نا بے آکھو آکھو جنیاں زیادہ کرن گے سانوں فنڈ ملن، یہ کام نہیں ٹھیک۔ علم علم ہے، کرنا ثواب نیکی اپنی جگہ دے، مگر دین نو نہ اپنی حد تو نہ ہٹاؤ۔ جڑی شے حضور نے لازم کیتی انہوں لازم رہن دیو، جڑی نہیں لازم کیتی انہوں لازم نہ کرو۔ اے ضحیٰ دی نماز کہ سورج سوا پیر چلا جائے تے 4 رکعتاں پڑھنیاں یا 8 پڑھنیاں، بڑی فضیلت آئی، بہت حضور نے دا ثواب بیان کیتا، صحابہ کرام پڑھتے سی، حضور پڑھتے سی، تے اے دا ہی نام صلاۃ الاوابین ہے۔ اے جڑے مسجداں چ اشتہار لگے ہوندے نا صلاۃ الاوابین، مگر تو بعد 6 رکعتاں کوئی نہیں، بالکل حدیث منکر ہے، وہ کوئی ثابت نہیں۔ مغرب دی نماز تو بعد صرف 2 سنتاں، قصہ ختم ہے۔ مگر اے نماز جڑی انہوں آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، اوابین اواب دی جمع کہ جڑا آدمی ہر وقت خدا دی طرف جڑا دھیان ہے تے بہت اللہ تو ڈرن والا، یہ نماز صرف وہ پڑھ سکتا۔ کام کار تے لوگ لگے دفتراں بہ گئے، دکاناں کھل گئیاں، یہ پڑھنی کو سوکھی نہیں۔ فرمایا ہے جڑے اللہ تو ڈرن والے خدا ترس انہاں دی نماز ہے۔ تے وقت دا اصلی جڑا ہے وہ فرمایا جدو اونٹاں دے بچے جڑے نا انہاں دے بھی پیر سڑنے شروع ہو جان، ریت اینی تپ جائے صحرا دی کہ انہاں دے بھی پیر 9-10 بجے دا وقت اور یہ 11 ساڑھے 11 تک رہندا ہی رہندا ہاں دن ٹرن تو پہلے، بڑا ثواب بیان ہو رہا۔ مگر اپنی جا تو ہلدیاں ویکھ کے صحابہ کرام ڈر جاندے کہ یار ایک نیک کام جڑا اگے ودا جاندا۔ صحیح بخاری دے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ مسجد نبی چ آ کے گھراں چ پڑھ لی بجائے اوتھے آؤندے، بہت پڑھ رہا ہے، انج معلوم ہوندا جویں کسی فرض نماز دا وقت ہے دنیا آئے۔ آپ نے لفظ فرمایا ہے یا بدع، یہ بدعت ہے، یعنی اللہ دا رسول دستا رہا کردے رہے، مگر اینا ہی کم اینا ہو گیا زور، مسجد آ بڑے لوگ اور باقاعدگی نہ بدعت کہتے۔ اس تو جڑی گھروں ہی کر دے گلاں داندے جی اچھی گل ہے، اور میرے پرا خدا دا نام من کہ سنت حضور دا طریقہ، مگر ذرا تبدیلی دیکھی بھی لوگ زیادہ مواظبت کرنے لگ پے، زیادہ زور دین لگ پے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ہن بدعت بنتی جاندی۔ اس تو نفل نو نفل رکھو، فرض نو فرض رکھو، کدی گڑبڑ نہ کرو، ورنہ وہ گل تو اینی معلومنی دین دی نہیں رہنی۔ اللہ نے جڑیاں حدود بنائیاں انہوں نے توڑنا نہیں چاہیے، ہر شے نو اپنے ہاتھ تے رکھو۔ اس پاروں صحابہ کرام ایڈے ایڈے وڈے چھڑ دیندے سی، ترک کر دیندے سی انہوں۔ اور اس تو اگلا مسئلہ ہوں رہ گیا بھی کنیاں نوں کرنی چاہیے۔ ایک کھلاں بٹورن والے لوگ جڑے آندے گھر دے سارے جی جدے جدے کرن، اے پیو دی ہے، ماں دی ہے، بیوی دی ہے، بچے دی ہے۔ یار اللہ دے رسول نے جڑا دین دسیا چنگا نہیں لگتا تمہیں؟ کیوں دے الٹ کر دے جی تسی؟ پیسے خرچ کرنے ہور تھوڑیاں دے گا؟ اے زلزلہ دفگان ہے، دینی کتاباں دی اشاعت ہے، ہور ایسے ادارے ہیں، انہاں دی امداد کرو جنہاں دین مضبوط ہوئے۔
اینا ہی کافی ہے کہ گھر چیک کی جائے بس۔ صحابہ کرام دے یہ تو ہن فیشن بن گیا مباحات، ایویں لوگ اپنا وکھاؤن لگ پے غرور، ورنہ اللہ دے رسول دے زمانے ایک گھر ایک بکری 100 جی بھی نا ایک جانور ذبح ہوندا سی اور وہ سارے لیے کافی سمجھا جاتا، کوئی زیادہ لوگوں کی طرفوں نہیں سی کیتا جاتا، وہ ایک ہی جڑا جانور اور سب کی طرفوں نہ سمجھا جاتا سی کہ یہ ہوئی کافی۔ اور اس بارے کوئی یہ تکلف نہیں سی کرتے بھی زیادہ کرنی ہے گلاں کرنیاں، انہوں درست سمجھ لی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرمایا لوگوں نے کہ ابو ایوب کتنا قربانی ہوندی سی، فرمایا اللہ دے رسول دے زمانے ایک جانور جڑا سی نا سارے گھر کی طرفوں کافی سمجھا جاتا، پاویں وہ بکری ہوندی سی پاویں اونٹ ہوندا سی، ایک سمجھا جاتا۔ ایک صحابی کا حوالہ میں ضرور دیا، امام بخاری بھی لیا ہے اپنی کتاب، مگر میں اتوں مسند چ پڑھ لیں۔ عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ وکانا قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کا زمانہ پایا مگر ایڈی عمر نہیں سی زیادہ ہوئی۔ ذہبت بامہ زینب، کنے خوش نصیب تھی ابنت حمید، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیویں نکی نکی گل یاد رکھی، رسول اللہ چلے گئے، اسی آپ دا زمانہ نہ پا سکے۔ بعد والے بے چین بے قرار بھئی یا رسول اللہ کو پتہ لگے بھی آپ کی کہیں سی کتنا بہندے سی، تد راوی نے نہیں دے گل دے بیان کرنے کی لوڑ، مکتی کردا میں انہیں آپ گل بیان کی تھی، فرمایا اے عبداللہ ابن حشام نے حضور دا زمانہ پایا، یہ دی ماں زینب جڑی حمید دی بیٹی سی وہ انہوں رسول اللہ کو لے کے گئی، فقال یا رسول اللہ باجے ہو، اور جا کے آکھا اللہ دے رسول دی بیعت قبول کرو، انہوں ایدہ ہاتھ اپنے ہاتھ لے کے بیعت کرو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا صغیر، آپ نے فرمایا زینب اجے چھوٹا ہے، بیعت نہیں ہے کرن جوگا، فمسح راسہ ودعا، انج سر تے حضور پاک نے برکت لی ہاتھ پھیریا، یہ دعا ادھری کی۔ اے حوالہ دیتا بھی یہ گل کون سناؤں لگا، حضور نے ہاتھ پھیریا برکت دی دعا کی۔ اور ایک صحابی دا امام حسمی لکھ دے کہ لوگ بیمار ہو جاندے اس کو جاندے، وہ بھی حضور نے ہاتھ پھیریا، وہ پھر جدوں کوئی دعا لی جاندہ انہیں اپنے اتھے ہاتھ پھیرنا تے مڑ کے ہاتھ پھیر دینا تے دعا کرنی تے اللہ انہوں شفا دیندا۔ فرمایا یار اتھے میرے رسول اللہ نے ہاتھ رکھیا سی، میں اتھے ہاتھ پھیر کے تیری دعا کر لیا۔ لوگاں نے ہر معاملے میرے پراؤ غلوب کر لیا، کچھ توحید دا مطلب یہ سمجھنے لگ پہ نبی جڑا انہوں بچوں ہی کر دیو نبی کوئی شے نہیں، یہ بھی توحید کوئی نہیں، یہو جہ موحد نہ بنو، نہ یہو جی توحید دی رب نو ضرورت ہے۔ کہ کچھ نے یہی سمجھ لیا کہ رب ہوں ریٹائر ہو گیا، سب نبی نو دیتا ہو کر دے، دونوں ہو گئے خراب، غلط رستے تے پی گئے، کام سارے اللہ کردا، وہ دی اپنی مرضی چلدی ہے، مگر رسول دا لحاظ انہوں بڑا۔ اے گل میں ممبر سے آنا کہ اللہ دے رسول دی نہ او دے اللہ پاک دی بارگاہ بڑی جا ہے، بڑا مرتبہ ہے، اس پر جدو بندہ او دا ترلا لیندا کہ اللہ میں جو کچھ بھی ہاں مگر رسول کریم علیہ السلام دا نام لیواں، حضور دا امتی ہے، اینو ہی لوگ طفیل کہہ دیں، وہ فکرہ لمبا نہیں نہ کر دے تے جھگڑا پا بیندے، طفیل ببرکت وسیلہ معنی یہی ہے میں جداں دا بھی میرے منہ کالے نو نہ ویکھ، تیرے رسول دا نام لینا میرے تے رحم فرما۔ آخر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ جاندے سی رسول اللہ دی بیوی کو، حضور پاک دے منہ مبارک آپ نے حجامت کرائی، بال جڑے سے وہ کچھ بچائے سی، ایک شیشی سی وہ پائے سی، تے جدوں کسے بیمار نے جانا، یہ صحیح مسلم اور بخاری دیاں حدیثاں، تے انہوں نے پھر صرف وہ کڑنے تے وہ پیالہ جڑا لے کے کہنے جانا ساڈے گھر بیمار ہے وہ چھوڑ دینے، نہ کوئی دعا کرنی تے نہ کوئی پڑھنا، وہ بال وچ آب پاک جڑے سے انہوں نے ہلا دینا، تے حدیث پاک چاہتا پہ اللہ شفا دیندا، اللہ آندا ہے کیوں گیا ام سلمہ کو تے کیوں حضور دے وال، میرا نبی سی میرا پیارا سی، اس پاروں اس وسیلے کا جڑا انکار کرتا وہ اپنا بھائی دین ہے، وہ مرضی ہے، انہیں رسول اللہ تو بغیر چارہ نہیں، قیامت بھی اور اتنے بھی یہ دامن پھڑیا بغیر گل نہیں بننی، کام رب دے ہاتھ ہے سارے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت، میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ اللہ پاک دے غیرت کردا میں جداں دا مرضی ہاں، ماندا میں کہ بریاں سے برا، میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، تیرے نبی کی عزت دا مسئلہ ہے، میں تو جو کچھ
رد کر دیں گا تو کافر یہ کہن گے تو نبی نو مندا تینوں کی لبا ہے، اسی نہیں سی منتے، تو بڑا مندا رہا تینوں کی بھی لبا ایسا کچھ نبی نو پہچانو، دلوں پہچانو، یہ نہیں بے میں گل کر چڑو، اپنا بھی زور لاؤ بے آپ کی سنت عمل کرنا تو پھر خیر ہو جانی۔ اللہ دے رسول نے دنیا پر صراط پانی گزر رہی ہونی ہے، جہنم پڑک رہا ہونا تھلے، اللہ اگ آسمانوں جا رہی، ڈگتے جا رہے لوگ، خوش قسمت جڑے وہ بجلی کی رفتار نہ لنگ گئے، انہوں نے کچھ نہیں ہوا، کوئی اونٹ تے چلے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار نہ، کوئی پیدل، کوئی بیچارے کس دے کئیاں نوں کھچ رہا تھلے۔ ہن اللہ دے رسول آندے میں اتنے کھڑیاں کی کرنا، آپ بھوکتے پھرن گے، جنت جا کے بہ جاندے، پور پار کر جاندے، مگر نہیں، رسول کریم علیہ السلام فرمایا میں کھڑا رہوں گا، اور میری یہ دعا ہوگی امتی امتی رحم فرما، مینوں مندے سی۔ اس میاں وارث پھر جدو ہیر دے شروع چ نعت لکھی، وہ آندا کہے امتی امتی روز معاشر، خوشی چھڈ کے جیو غمناک کی، اپنا خوشی بھلاتی امت دے غم کھڑا رہا۔ اس تو اللہ دے رسول اللہ السلام دے بارے دسیا کہ وہ ماں لے کے گئی انہوں عبداللہ ابن حشام نوں، رسول آکھیا بیت جوگا تو ہے نہیں، اجے سمجھدا نہیں، ہاتھ پھیریا، برکت دی دعا کی۔ وہ دے بارے امام بخاری بھی فرماؤں تے امام احمد جو کانا یزہی بشات الواحد عن جمیع اہل، مسئلہ دسنا سی، وہ تمہید سی نا کہ اپنے سارے گھر والوں والوں صرف ایک بکری ذبح کر لے، کوئی زیادہ قربانیاں نہیں، ایک بکری۔ تو اللہ پاک اگر ہن زیادہ دیتا نا کہنوں، وہ ایک طریقہ طے کرو، کنے بیچارے مسکین ہیں جڑے رب دی قسم آندے مولوی صاحب سانوں کوئی دے دے ایک بکرا سی اپنے گھر ذبح کر کے، کہ تسی آپ دے انیاں نوں چھڑی پھیرنیاں دکھاؤنا بھی حاجی صاحب نے انیاں کیتیاں، جے رب نے زیادہ پیسے دیتے ہیں تو قربانی نہیں کرنا چاہتے جے ایک ادھا اپنے قرض کر لو، باقی کسی مسکین نوں دے دے، بجاؤ یار تسی بجایا جے میں تمہوں کردا پھراں اپنے گھر ہی ذبح کر لیو تو خود ہی کھا لیو۔ رسول کریم علیہ السلام مالے غنیمت چوں ونڈنے دے سی، غریباں نوں بھی بکریاں دے دے سی، جا کے اپنے گھراں کرو۔ کہ باقی ہور بھی بڑے ایسے کام ہیں، اے بھی ہن تہاڈے سامنے جڑے لوگ زلزلے دا شکار ہو گئے، اتنے بھی مختلف ادارے کہہ رہے ہے بھی حق بندا، اے میں بھی تہاڈے سامنے پڑھنا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تحریک اسلامی کی طرف سے متاثرین کشمیر کے لیے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ گائے کے ایک حصے کے لیے 2500 روپیہ 2500 اور فی بکرا 4000 روپے وصول کیے جائیں گے۔ قربانی کی رقم اپنے مقامی یا صوبائی نظم کے ذریعے بھی بھیجی جا سکتی ہے اور براہ راست مرکز کو بھی ارسال کی جا سکتی ہے۔ قربانی کی رقم مندرجہ ذیل پتے پر بھی وغیرہ نمبر شمر سارے بینک دے لکھے۔ اس تو اللہ توفیق دے، جتنے بھی تہاڈا اعتماد اور بھروسہ یہاں جماعتوں دیو، اتنے بھی قربانیاں ہو جان انشاءاللہ۔ اتنے دیاں تھوڑیاں دے مقابلے تو اتنے جڑا تہاڈا بھیجنا نا یہ بڑا اللہ دے ہاں قبول ہوگا۔ اپنے انہاں بھراواں دی عید منواؤ اور انہاں نوں اس خوشی شریک کرو، اللہ برکت دین والا۔ یہ صحابی نے آکھیا کہ رسول کریم علیہ السلام دے زمانے سے اس طرح دیاں قربانیاں نہیں سی ہوندیاں جویں ہن زیادہ بندے کر لگ پے۔ اس ویکھ کی انا طائب بن یسار قال سألت ابا ایوب الانصاری کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا ابن یسار آندے کہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پوچھیا کہ رسول اللہ دے زمانے تسی کداں قربانیاں کر دی؟ ابو ایوب دے بارے چ میرا خیال تہاڈے تو کوئی بھی نا واقف نہیں کہ وہ احسان ساری گردن تے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام جدوں مدینے آئے 6 مہینے وہ گھر رہے، حضور پاک نوں انہیں اپنے گھر ٹھہرایا اور مہمان حضور دا میزبان ہے، وہ رسول کریم علیہ السلام دا ڈیرا وہ گھر ہی لیا۔ پھر حضور دے کوارٹر بنے، حجرے بنے، اور ابو ایوب دی محبت حقیقت ہے۔ اور میں پھر اس تو ادھر ادھر ہو جانا، میں رسول اللہ تو بغیر شے کوئی نہیں، بالکل محبت اگر نہیں نا کہ دین کسے شے دا نام نہیں، بالکل جڑا ہے تو خالی میں نمازاں پڑھے، تسبیحاں پڑھے، داڑیاں لمیاں کر لے، اگر یہ شے ہے نہیں تو کچھ ہے نہیں، جو اس تو محروم ہے وہ دین نہ کوئی تعلق نہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہ وہ مکان سی 2 منزلہ، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ آکھیا یا رسول اللہ تسی اتلا حصہ قبول کرو، اتنے رہو سی باقی جی تھلے۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو ایوب، لوگ مینوں ملنا آتے ہیں، خبر ملتی جاندی بھی حضور مدینے آ گئے، اس تو تکلیف ہوگی، مینوں اتردیاں چڑھدے تھلے دا لے لے۔
ایک رات صحیح مسلم شریف دی حدیث حضرت ابو ایوب دے ذہن تے گل آ گئی، ابو ایوب تو اتنے گھومتا پھرنا، خدا جانے ایسے رسول اللہ تیرے قدماں تھلے ہون، حالانکہ شرم کو حرام تے نہیں نا یہ گل، مگر محبت اپنی جگہ تے اپنا رنگ رکھ دی۔ ابو ایوب دی بیوی دونوں جڑے تھے نا گٹھاں چ لگ کے رات بہ گئے، اتنے بہ گیا، پھرے نہیں رات، اور سویرے ہی اتر کے آخیا اللہ دے نبی جو مرضی ہوگا نا، تکلیف ہے یہ اترن تے کوئی گل نہیں، مگر ساڈے کوئی بےادبی نہیں برداشت، اسی اتنے ہوئیے تسی تھلے، سانوں جگہ تھلے دیو تسی اتنے ہو۔ اور یہ بھی حدیث پاک چاہتا کھانا بھی بھیجنا تے کھانا وافر بھیجنا تے نال کہہ دینا بے اللہ دے رسول جنہ مرضی کھا لیو مگر کچھ بچا لیو تو اتنے طرح اپنی انگلیاں لا دیا، میں اتنے انگلیاں لا کے کھاؤں گا، مینوں یہ لذت حاصل ہوندی ہے کہ اتنے حضور دے ہاتھ سی میرے ہاتھ سے۔ پوچھتا عطا دا پوچھا کہ ابو ایوب رسول اللہ دے زمانے تسی قربانیاں کداں کردے سی؟ قال کان رجل اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتی فیاکلون ویتمون، فرمایا رسول اللہ دے زمانے تے ایک آدمی اپنے گھر صرف ایک بکری کردا سی، اپنے والوں بھی گھر والیاں والوں بھی وہی کھاندے سی کھلاؤندے بھی سی، حتیٰ تباہ الناس فسارا کماترا، کہن گے پتر ہن تو ویکھدا ہن قربانی اللہ واسطے نہیں رہی، یہ بن گئی ہے نمائش کہ میرے کو دولت نہیں ہے، اس تو ہن وہنا ہی ہے تو ایک آدمی کنیاں کنیاں کردا، یہ اس ویلے نہیں سی۔ ہاں یہ مستدرک حاکم امام مالک لے آیا، ابن ماجہ ترمذی وصححہ، رسول کریم علیہ السلام کے زمانے چ فضیلت دا بھی ذکر ہو گیا، اہمیت دا بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا کنیاں کافی۔ امام بہقی لکھ دے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بکری لے آؤندے گھراں لے آندے ساڈی، کئی آندے نا سارے دے ناں دی کرو، ناں دی کہڑی گل، ایک بکرا آ گیا سارے لئی، سب نوں ثواب برابر ہو گیا۔ تو جسے وہ پوچھ دے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساڈی کہڑی ہے، فرمایا انی وانکم، میری بھی ہے تے تہاڈی بھی ہے، یہ چکر چھڈو، یہ کوئی شے نہیں، ایک جانور جڑا سارے ہے بالکل مطمئن ہو جان، تے سارے نوں پھر حجامت ہی نہیں بنانی چاہیے۔ جہے گھر چ ہو رہی قربانی وہ جڑا پچھلے جمعے دی سنیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جڑا قربانی کرنا چاہتا وہ عید دی نماز پڑھن تک پھر جدوں چند چڑھ جائے اپنے جسم دے کسے حصے تو کوئی وال دور نہ کرے تے نہ اپنے ناخن جڑے کٹواوے، یہ حکم سارے گھر تے لاگو، وہ سارا گھر جن بچے مرد عورتاں وہ سارے یہ پابند ہے، پھر اسی طرح کرن۔ ایک ادھا دن رہ گیا چند چڑھ جے پہلاں کر لو حجامتاں ٹھیک اپنی جڑے جڑے کراؤنا چاہتے، پھر نہیں کوئی بھی گل۔ اللہ اکبر۔ ہن رہ گئی آخری گل کہ قربانی دے جانور جڑے انہاں دا عیب، یہ بات لمبی نہ ہو جائے، مختصر دس دیاں کہ صرف ایک حدیث صحیح ہے اس بارے کہ کہڑے عیب نہیں ہونے چاہیے، ایک، باقی ہے بہت ساریاں کمزور کمزور کمزور، سب کچھ نہ کچھ خامی ہے، انہوں زیادہ زیادہ کوئی رکھنا چاہتا تو یہ سمجھ لے بے جے بچ سکے تو بچ جائے چنگا، جان کے کہوں مشکوک کم پینا، مگر ناجائز نہیں کرنا، صحیح ایک کوئی ہے۔ سمیت تو بعد ابن فیروز مولا بنی شہبان انصار البراء ابن عازب بن رضی اللہ عنہ عن الازاہی ما نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کریا، بہت کتاباں چ مالک بھی لے آیا، چارے سنن دی کتاباں چ بھی ہے، یہ مصنف چی ہے اپنی مسند۔ سلیمان بن عبد الرحمن آندے کہ میں عبید بن فیروز نے پوچھا، انہیں بیان کیتا کہ میں رسول کریم علیہ السلام دے ساتھی حضرت براء بن عازب رضی نے پوچھا قربانیاں دے بارے کہ کیڑی کیڑی قربانیاں تو اللہ دے رسول علیہ السلام منع کیتا، کنوں ناپسند کیتا، فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدی اکثر من یدی، تو حضرت براء رضی نے فرمایا کہ بیٹا تو فیروز پوچھا، رسول کریم عبید دی گل کہ رسول کریم علیہ السلام سارے کھڑے ہوئے تقریر لی، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک کھڑا کیتا، حضرت براء نے بھی اپنا ہاتھ کھڑا کیتا سمجھاؤن لی کہ جتنا حضور نے کیتا سی اتنا چار انگلیاں سمجھاؤنیاں سی، مگر ادب جڑا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی، تے منزل مقصود نہیں پہنچا بعد ادب تھی کوئی۔ گل تو یہی دسنی سی بھی حضور نے اس طرح چار انگلاں کھڑیاں کر کے آخیا بھی چار جانور صرف ناجائز، تے حضرت براء نے بھی کیتا، بھاویں حضرت براء دی انگلاں شاید لمیاں ہی ہون مگر نال ہی آخیا بیٹا انگلاں میں بھی کھڑیاں کرتیاں ویدی اکثر من یدی، میرا ہاتھ حضور دے مقابلے بہت کٹیا،
حضور دا ہاتھ حضور دا سی، بیٹا میرا ہاتھ وہ برابر ہو سکتا؟ فقال عرب اللہ تجزو، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا انگلیاں چار تد کھڑیاں کرتی ہیں، صرف چار جانور سمجھ لو، یہ نہیں قربانی جائز۔ اعلیٰ وارا البین اورہا، ایسا کانا جانور جدا کانا ہونا صاف نظر آئے، ہر کوئی منے بے کانا انتے کخ تو دسدا ہی نہیں۔ والمریضۃ البین مرضھا، ایسا بیمار جدی بیماری بھی معلوم دی، ماڑی موٹی بیماری دی کوئی گل نہیں، مگر ایسی بیماری بھی سارے آنے دی ہر بیمار ہو چکا۔ والارجاء البین ذلوھا، ایسا لنگڑا جدے چلن چ لنگڑا صاف نظر آؤں کہ لنگڑا کے چل رہا۔ والکثیر اللتی لا تنکی، اور ایسا کمزور کہ وہ ہڈیاں میکھی نہیں رہی، بہت لسا مال۔ اے چار کالا قلت فإنی اکرہ ان یکون فی القرن نقص، و کالا فی الذن نقص، و فی السن نقص۔ تو اے پھر عبید آندا کہ میں آکھیا حضرت مینوں نہیں یہ چنگا لگدا بھی قربانی دا جانور جڑا وہ سنگ چ کوئی نقص ہوے، ٹوٹا ہوے، یا وہ کان چ کوئی نقص ہوے، کٹیا کٹیا، یا دند کوئی ہوے۔ کالا ما کرہتا فدا، کہن گے پت جڑا نہیں چنگا لگدا تو وہ نہ کر۔ ولا تحرم علی حد، مگر کسے واسطے انہوں حرام نہ کر۔ بعد آتا دین نہیں بناونا کروں، ہور کسے نہ ڈکی، اگر کوئی کردا تو بالکل ٹھیک کر رہا، تو نہیں کرنا چاہتا چل ہور لب لا کوئی، تو اپنی پسند اپنی جگہ تے رکھ، چنگے تو چنگا لب، مگر حرام نہ کریں، کسے واسطے حرام نہیں۔ اتنے ہوں جنیاں ہور لمبیاں چوڑیاں نہ، آپ نے آکھا کان ادھروں کٹیا ادھروں، بہت ہے مقابلہ مدابرہ روایت موجود، میں مکدی کیتی ہے بے کلی کلی گراں دے وقت پہ گیا ہو، وہ سب ضعیف ہے، وہ میں پرکھ چکا، کوئی انہاں تو صحیح نہیں۔ اے وہ ایک کھڑی ہے کہ چار جانور عیب تو بچ جائے، باقی جڑا بھی بسم اللہ کان پورا ہوئے، سنگ ٹھیک ہون، چنگے نو کون ڈکدا، جنہ اعلیٰ تو اعلیٰ لبے بسم اللہ۔ مگر مسئلہ جڑا سی وہ تواڈے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ چار انگلاں کھڑیاں کر کے اللہ دے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چار نہیں جانور جائز، دوسرے سارے جائز۔ وہ جڑیاں انہاں چ مسنوی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کیا جاندہ کہ انہاں آکھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا نہا عن البائر اذن والقرن، جدا کان کٹیا جدا سنگ ٹوٹا وہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ اندر جرئی بن قلیب مجہول، یہ راوی نہیں ٹھیک۔ اسی طرح ہی ہو رہا تو مضمون میرا خیال جڑا جنی ضرورت سی ماشاء اللہ وہ اللہ دے حکم نہ ہو گیا پورا، کہ فضیلت کوئی حدیث ثابت نہیں، واجب ہون دی کوئی دلیل نہیں، بہتیاں دی لوڑ نہیں، ایک کر چیکی بڑی ہے۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دا لوگ حوالہ دے دیں جی 100 اونٹ قربان کیتا ہے، دو میں دا فرق سمجھا کرو، ذہن چ رکھو کہ ہدیون وکھری قربانی ہے جڑی اسی مناج کرنے ہیں، وہ جویں ہدیہ لے کے جانا نا کوئی آدمی کہنے تو تحفہ، عربی زبان اسی ہدیہ کہنے، عربی زبان ہدیتن شد ہوندی ہے، ہدیہ وہ اتھے چڑھاوا ہے، وہ اللہ دے سامنے آدمی تحفے رکھ دے، اتھے زیادہ تو زیادہ قربانیاں، اتھے کوئی بندش نہیں۔ یہ نام اضحیہ ہے، یہ ہدیہ نہیں، اضحیہ ہے قربانی۔ یہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے زیادہ تو زیادہ دو، اس وقت نہیں آپ گئے 2 بکرے، اونٹ بھی نہیں یہ کیتا نہ گاں کی، حرام نہیں، مگر اتھے آپ نے یہ رکھا مینڈے اور بکرے تے 2، تے حضرت انس رضی اللہ عنہ 2 کردے سی، باقی عام امت جڑی سی 1 کردی سی۔ یہ آکھیا کرو تو باقی پیسے ہور صدقے خیرات تے دیو، اللہ قبول فرماؤ گا۔ اور عیب تواڈے سامنے 4 جڑے سی جڑے اثر رکاوٹ دستے، اس تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 2 باب بدے، پہلا کہ جڑے جائز ہی نہیں وہ اینوں لیا، دوجے چو کان نشان وغیرہ انہوں سر ما یکرا چ لکھ دیتا، بجے ماڑے موٹے ہے تے نہ ہی بچے تو کوئی اچھا، ورنہ یہ ہے حلال ہے جائز ہے، کوئی نہیں۔ حاملہ جے ہوئے نہیں پتہ سی وہ بھی جائز ہے، چاہیے تو نہیں کرنی، کیوں ایک جان گواؤنی ہے، مگر اگر کوئی خرید بیٹھا حاملہ بھی نکلی وہی قربانی بھی بالکل درست ہے، ناجائز کوئی نہیں۔ اسی طرح ہی تھان اگر وہ مارے تو کوئی دودھ پینا موٹا ہونا چاہیے، موٹا تازہ، اور یہ جڑے لوگوں کے خسی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی کوئی نہیں، عیب وہ نہیں ہونا چاہیے جڑے وہ گوشت سے خامی پیدا کرے، لسا کر دے انہوں، بھئی خسی کر رہے تو سارے بندے بیٹھے سیانے انہوں پتا جس جانور نوں خسی کر دیے وہ گوشت ایڈا صاف ستھرا تو خوشبودار تے موٹا تازہ ہوندا، تے جنہوں نہ خسی کری وہ تو ہر ویلے پیشاب ہی پیندا رہندا، وہ تو بو آؤندی اس چور وہ بہت لسا ہو جاتا۔ ایویں عقل دین نے اپنے ہی چکر چلائی رکھ دے، کوئی شے خدا دی نہیں، نہ خسی ہونا نہ سنگ ٹوٹے ہونا، سنگاں نے کی کرنا، گوشت سونا موٹا تازہ ایسا جانور کرو۔ باقی جیسے حضرت عروہ بن زبیر آندے کہ جدوں کوئی آدمی کسی دے سامنے تحفہ لے کے جاندہ تے اپنی حیثیت بھی ویندا
تے جہدے کو جاندا انہوں ویندا کہ میرے جنی طاقت ہے میں ایویں نکما رہ جا آکھے تو تے زیادہ بہتر لے سکدا لونگیا پٹھا ٹھٹھا کیتا ہی مینوں اور اگر وہ بہت اعلیٰ تو ظاہر بات ہے پھر اُنہ ہی ہے زور لائی دا بڑے بڑے کو جانا تو فرماؤں دے اللہ اکرم الکرم اللہ تو گاں کسی دی شان کوئی نہیں تے تانوں جنہ کہ رب نے دتا وہ دے مطابق زور لاؤ تے زیادہ سے زیادہ جڑا وہ اس رستے خرچ کرنے دی کوشش کرو تے قربانی جڑی وہ ٹھیک ہے کہ اونٹ ہوئے گائے ہوئے 60 بندے بھی مل سکتے ہیں مگر ایک ادا ہی کر دے تو کوئی نہیں یہ نہیں 7 ضرور ہی لبنے یہ نہیں مسئلہ وہ تو رعایت ہے اگر نہیں امباڑے ہے تو زیادہ ملے ورنہ ایک آدمی ایک اونٹ کردا گائے شابش ہو دی بہت اچھی بات ہے تے ماڑے جڑے نا وہ جویں ابن حزم آندا تے امام جعفر صادق آندا کہ کوئی گل نہیں غریب دے 15-20 رل کے 70 بھی رل کے ایک بکری لے رہن 10,000 روپیے پا کے انہاں دی وہ بھی قربانی جائز ہے حج دی وکھری ہے کہ وہ حج دی جڑی نا واجب ہوندی ہے وہ تو گل کوئی نہیں ایک نفل نیکی ہے نا اس تو نہیں کوئی امیر آدمی پیسے دیندا پٹھا بہ گیا کسی غریب دی خبر نہیں لیندا 5-10 غریب ہی رل جان تھوڑے تھوڑے پیسے پا کے وہ جننے بھی رل جان 70 تک امام نے فرمایا کہ اگر وہ 70 بھی رل جانے تو غریب کر لیں انہوں کی وہی قربانی منظور اللہ خوش ہو جاتا یہ بیچارے انہیں جوگے سی کسی نے انہوں دی خبر نہیں لئی یہ کسی دے ول نہیں ویندے بھی کون کر لوں گا جنہ انہوں نے بس ہی کرتا تو اللہ توفیق دے اللہ تعالیٰ عید جڑی ہے سارے اہل اسلام دی مبارک کرے اور جنیاں مصیبتاں تسی پھسے تو اپنی کرتوتاں تو ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حکمران جڑے انہوں اللہ تعالیٰ کو جرت اور دلیری دے یہ وہ جی عید مناؤن جڑی مسلمانوں دی عید ہوندی سی ہاں عید اللہ دے رسول نے منائی تے پہلی عید جڑی ہے تھوڑے علم چ پڑھے لکھے بندے نوں پتہ ہونا چاہیے بدر تو بعد منائی پہلے سال عید ہے نہیں سی دوسرے سال جنگ بدر ہویا فتح ہوئی 70 قیدی آئے 70 انہوں نے مارے گئے رسول کریم فتح یاب ہو کے آئے مدینے پھر گلیاں چ اللہ اکبر دے نعرے لگے کوئی آہو جیاں تکبیراں سی میرے وہ بھی چھٹ گئیاں ساڈے کول کہندا ہی نہیں کوئی عیدگاہ نوں جاندے انج ہوندے آ جویں کوئی گناہ ہو گیا اللہ اکبر بھی اچھی نہیں کہندے مگر تسی سمجھو جدوں ایڈی فتح ہوئی سی بچے عورتاں مرد نعرے ماردے جاندے آ میدان جا کے عید پڑھی عید آزاداں شکو ہے ملک دی آزاد جدوں عید مناؤندے آ کوئی روب داب ہوندا تے کافر حکومت کرن دے ہن سٹ تے بم وردے ہن چھتر اسی کھاندے ہوئیے تے عیداں مناؤندے پھریے عید آزاداں شکو ہے ملک دی عید محکومہ ہجوم مومن غلاماں دی کی اب کٹھے ہو گئی یا بھیڑ تے ایویں اتنے کٹھے ہو کے دفاع ہو گئے نہ کوئی روب نہ داب ورنہ مسلمانوں دی دنیا ہر جاندی تدے حکم سی جوان کمواری عورتوں ہی لے کے جاؤ پاویں انہوں نے دوسری عورت اپنی چادر چھپا رہے جا نہیں بھی کپڑا کسی کو جانا ضرور ہے یہ مجمع ایڈا ہوئے بے ساری دنیا منے اور کدوں یہ بدقسمتی بیٹھے میں پڑھاؤں دیا اتنے وہ پڑھاؤں دیا یہو جہا جرم کو کردا اسلام گیا مٹ کچھ ملاواں مٹاتا کچھ حکمراں پورا شہر 15-20 لاکھ بندہ ایک عیدگاہ جمع تدے مسجداں ہوندی نہیں سی رسول اللہ دی اپنی مسجد سی تو آلہ کو مسجد ہے گی ساری عمر کدی نہیں پڑھی کھلی جگہ تے جا کے عید پڑھتے سی یعنی شان و شوکت دا مظاہرہ اور تدے حکم سی ایک پاسوں دی جاؤ تے دوجے پاسوں دی آؤ گلیاں بازاراں سارے پاسے دعائی مسجد ہے کہ مسلمان جیندے ہیں مر نہیں گئے مگر ہن وہ گل کوئی نہیں رہی ہن تے جدوں عید آؤندی نا درد والا آدمی جڑا وہ روندا کدی خوشی میں مناواں کدھر سانوں چا چڑھیا عید آمد و افزود غم مرا غم دیگر عید آئی اگے نہ بھی غم ود گیا ماتم زدہ عید بعد ماتم دیگر دکھی بندے دی عید ہوندی ہور ماتم کہ ہزاراں لکھاں ساڈے پرا مارے گئے عورتاں دی عزتاں لٹیاں گئیاں بچے ذبح کیتے اور زندہ جڑے سی داڑیاں والے طالبان افغانستان زندے ماریا اپنی زندیاں نوں کھڑا کر کے امریکیاں ساڑیا جڑے دنیا دے مہذب بنے پھر دے کسے دے کان تے جو نہیں رہی کسے دنیا دے آدمی نہیں پوچھا بھی یار چلو دشمنی صحیح تواڈے ایداں کرنی تو یہو جہے حالات دے اندر اگر مسلمان عیداں مناؤندے پھر دے عید دی کوئی نہیں سمجھو بے حمیتی اور بے غیرتی ہو سکتی ہے جین دی کوشش کرو اٹھو دین نوں زندہ کرو یہ مدارس قائم کرو یہ اداریاں دی امداد کرو اللہ توفیق دے دین اپنے قدموں تے قائم ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین بسم اللہ الحمدللہ
الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایک جمعہ جی ہو رہا نا ماشاءاللہ، اے یاد رکھنا ادو تک کہ ساری چٹا ایک جمعہ ادو اگوں آ جانا نا، اے شفیق یاد رکھنا جی۔ ایک تے دنوں دا رہ گیا کہ کنے دن تک ہو سکتی ہے بھی رفڑ بڑا پیا نا، 3 دن ہے کہ 4 دن، اور نال قربانی دا گوشت تقسیم کے یہ نوٹ کر چھڑو، اگلے جمعے انشاءاللہ نا اینو بیان کری۔ اے ہن ایک اعلان سنو کہ سمجھو ذی الحج دی خوشی اج دا دن جڑا نا یہ جیباں اپنیاں ہاتھ پاؤ، اللہ کرے مدد۔ اے میرے سامنے بیٹھے حافظ محمد اشرف عالم دین ہے، جمعہ پڑھاؤندے سی، جمعہ پڑھا کے نکلے ایکسیڈنٹ دا شکار ہو گئے، ہن اگر اٹھے تو بیچارہ اٹھ نہیں سکتا، لتاں ختم ہو گئیاں۔ یہ کئی مدت تو انہاں دا وعدہ ہو رہا سی، بڑے میرے ہور بھی دوست عالم ہیں جنہوں نے سفارش کی ہے، رکا میرے کو ہے، تو اج میں انہوں نے آکھیا بھی بھائی تیرے لیے ضرور وقت کرنا، تیری تے حالت ویکھ کے ہر آدمی میرے کہن دی کھڑی لوڑ آپ سمجھو گا، ایک تندرست آدمی اس نوبت نوں پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تو زیادہ تعاون کرو، خالی نہ موڑو انہوں۔ حافظ صاحب عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، اللہ دی مہربانی نے خود پڑھاؤندے سی تے دین دا کام کردے سی، بیمار ہو گئے تے مدد فرماؤ، اللہ اجر دے، زیادہ تعاون کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے، قبول فرمایا اللہ۔ اے سستی نہیں کرنی، پھر جایا کرو جلدی وچ، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، اکٹھے کرنے والوں میں اجر ہوندا۔ آپ نے حدیث پاک فرمایا کہ خامد نوں، وہی بیوی نوں، جڑا انہوں دا خزانتی ہے، سب نوں رب برابر ثواب دیندا جے خوش ہو کے سارے اللہ دے رستے دین، کسے نوں کماؤن دا، کسے نوں سنبھالن دا، کسے نوں پڑھاؤن دا، تو کر دیا کرو۔ یہ اصل قربانیاں جڑیاں اللہ دے ہاں قبول ہونیاں، کتھے ہر صاحب ابن نعمان رضی اللہ پڑھدے ہیں، امام ابن لکھ دے کہ جدو نابینے ہو گئے، بدری صحابی سی، پھر آپ نہ جا کے پڑھاؤن دے، گھردیاں نے آکھنا دے ہر ساتھ ہی پڑھا دینے، تے اپنے مسلے تو لے کے دروازے تک رسی بن لئی، فرمایا نہیں کسے دے ہتھی نہیں دینا، اٹھنا مسلے تو رسی پھڑی جانی اور دروازے تک جا کے مسکین نو خود دینا، اور کہنا اللہ دے رسول نے آکھا صدقہ بڑیاں آفتاں اور بڑیاں ناگہانی موتاں تو آدمی بچاؤں دا، اس تو میں تہاڈے ہتھوں کہنوں کرونا، چلو میں اگر ویکھ نہیں سکدا رسی دے باری چلا جاؤں گا دروازے تک، تو انہاں چیزاں تے یقین کرو جو اللہ دے رسول دس گئے، موتی دے گئے تے دنیا فانی ہے، یہ پیسے پوسے اتنے چھڑ جانے، وقت آ جانا، ادو کم صرف حضور پاک فرمایا صدقے نے تہاڈے سایہ کرنا میدان حشر چ، یہ چھان تھلے تھی کھڑے ہونا، ورنہ کام اوکھا ہونا، 50,000 سال دا دن تے سورج میل تے آیا، اللہ توفیق دے کرو۔ اے دوسرا اعلان دے ماہ نامہ علم آ گئی، ہزاروں کی تعداد میں پاکستان بالخصوص فیصل آباد میں فری تقسیم ہوتا ہے، رسالہ دوستوں مفت ملتا، بہت اچھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے شائع کرنے پر کافی رقم خرچ آتی ہے، ہم سب ساتھیوں کو ان کے ساتھ ضرور تعاون کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں ماہ نامہ علم آگی باہر سٹال پر موجود ہے، اس کا اشاعت فنڈ 10 روپے، جو ساتھی اس سے زیادہ تعاون کرنا چاہتا ہے وہ بھی ضرور رابطہ کریں۔ تارک اکیڈمی سے رسالہ فری ہی ملے گا، لیکن باہر سٹال سے لینے والے حضرات 10 روپے در تعاون ادا کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اے مدنی صاحب نے تو لے جایا کرو، واقعی اور رسالہ پڑھن تو بعد پتہ لگتا بھی وہ دے اندر ایسے وہ چھانٹ کے موتی اکٹھے کر دیں، بھی ہر ٹکڑا ہی وہ پڑھن والا ہوں، بچوں پڑھاؤ والا، بیویاں، تو یہ 10 روپے کوئی گل نہیں۔ اگر تھی زیادہ بھی کوئی آدمی تعاون کرے، جب میں آخیا قربانیاں تھوڑیاں کر لیا کرو، یہاں اداروں سہارا دیو، ورنہ آندیاں چل رہی بجا دینا چاہتے سارے دین نوں، یہ بچاؤ یہ ایویں نکما کم، مدرسے لائبریریاں مسجداں ادارے، مدد کرو۔ اے کتاب آ گئی ائمہ سلف اتباع سنت، تصنیف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ تفہیم پروفیسر غلام احمد حریری، اللہ انہوں تے رحمت کرے، ترجمہ کر گیا۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب ہے، فتاوی چ ایک تے جڑی گل سمجھائی گئی وہ سمجھو میں نہ تو سمجھی اللہ دی مہربانی نہ کہ امت دے اندر کسے گروہ تے بدزنی نہیں کرنی چاہیے بھی کوئی امام سنت نو نہیں سی مندا، کوئی آندے امام ابو حنیفہ حدیثاں نہیں مندا، کوئی بالکل بکواس ہے، کسے نو نہیں پہنچی، کتاباں نہیں سی ادو لکھیاں، وکھری گل اس وے ساریاں کٹے نہیں مل سکی، یا ملی انہوں تسلی نہیں ہوئی کہ دے بیان کرنے والے معتبر بندے نہیں، یا انہوں دے مقابلے کوئی حدیث مل گئی ہور جڑی انہیں آکھیا یہ نہ زیادہ وزنی گل ہے، کوئی نہ کوئی ادھر ادھر پلے ہے، ورنہ امام ہو کے رسول اللہ دی گل نوں پیچھے سر دے، امام کدا رہنا سی، کافر نہ ہو جاتا۔ تو اے امام نے اسے تے ابن تیمیہ لکھی ہے کہ لوگوں کے دلاں کوڑ کڈیا جائے
کہ جننے بھی سلف اور امام گزرے نیک وہ سارے سنت کی پیروی کرتے سی، باقی انہوں نے اپنی اپنی محنت جڑی کی وہ کوئی رائی کمی تو اللہ عالم الغیب ہے، کسر نہیں چھڈی، یہ کتاب چھوٹی نہیں سمجھنی، ائمہ سلف اتباع سنت یہ نہیں پھیلاؤنی ہے وقت امت کی طرح میری کہ انشاءاللہ جڑے پڑھ جان گے نا، جویں وہ جڑے پڑھ گئے انہاں کینہ نہیں لیا، وہ ہر مسجد نماز پڑھ دے، ہر ایک نال محبت کر دے۔ اس تو اس کتاب نو میں آج تسی سمجھو بے اس سلسلے بہت بڑی گل ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دی امت نو جوڑنا، انہاں نو توڑنا کوئی نہیں، اور یہ رشتہ ایڈا وڈا ہے، پاویں ایک منٹ ہور لگ جائے میں تہاڈی خدمت عرض کراں کتھے آ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ دے خلیفہ ابو مدین دے آگے خلیفہ تو فرماؤندے میرے مرشد نے ایک بندہ برا کہندا سی عالم، میں اس عالم نو نفرت کردا ناراض رہندا سی، میرے پیر نو برا کہندا تو خود فرماؤندے لطائف المنن تے امام عبد الوہاب سیلانی لکھ دے کہ ایک دن رسول اللہ دی زیارت ہوئی اور انہیں غضب سے حضور نے دیکھا کہ میں برداشت نہیں کرتا، ناراض حضور، اور فرمایا تو اس عالم نہ ناراض؟ میں کیا ہاں، پوچھا کیوں؟ وہ میرے مرشد نے نہیں چنگا کیندا، فرمایا تیرے مرشد نے نہیں چنگا کیندا مینوں نبی نہیں مندا، تیرے مرشد دا مننا کدوں دا دین بنیا؟ دین میرا کہ تیرے مرشد دا؟ تینوں وہ چنگا لگتا مندا، پھر تو باقی امت نوں کد نہیں تنگ کرنا کہ تیرے مرشد نوں منے؟ وہ میرے تے دین قائم ہے، میں مدار ہاں دین دا، جڑا مینوں مل رہا وہ جڑا بے قدری کرتا میری بے قدری کرتا کہ میرے من کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس سے ایڈا وڈا دینی اخوت دا رشتہ ہے، مشرق مغرب جن مرضی فرقے جن مرضی گروہ غلطیاں ہون گیا تو آپ اللہ جانے تو رسول جانے، تو غلطی تے پکڑ بھی کدی ہونی ہے۔ بڑے بڑے اماماں دا پڑھیا ہوندے جا رہا یار اس آدمی نے جو زور لا لیا اس غریب نے وہی سمجھ آئی کہ اللہ رسول کا منسا، تسی وچ ٹنگ اڑاؤن والے کون؟ اللہ نے جا سیدھا جنت نو چلا جا، بد نیت پھڑے جانے۔ اگر کوئی مولوی پڑھے لکھے نا تو روٹی دی خاطر دھوکھا کر دے، قابو یہ آنے، عام لوگ نہیں قابو آنے، وہ بیچارے کی کر وہ سمجھتے عالم ہے۔ اس تو ائمہ سلف اور اتباع سنت ہی ضرور ہے، پیاری کتاب لے کے جاؤ تو پڑھو گے تو اگلے جمعے تک آ کے آکھو گے واقعی پیسے ٹھیک لگی۔ اے کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم ہیں نقیب صبح نو آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے، سدیس قرآن اکیڈمی عصری و دینی تقاضوں کی تکمیل کے لیے قرآنی تعلیم کا معیاری ادارہ پاکستان کے مایہ ناز شیوخ کے زیر اثر ایک جامع مسجد محمدیہ المعروف گراؤنڈ والی قادریہ چوک پیپلز کالونی نمبر 2 فیصل آباد۔ یہ اتنے دے بارے چاہتے کہ بچے داخل کروانے تو اتنے بہت اچھی تعلیم ہے قرآن دی تجوید دی، تو اللہ جتھے بھی کوئی چراغ جل رہا زیادہ وہی لو روشنی کرے، وہ دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ دے رسول نو بلند کرنے نہ جڑا کتے کو کوشش کر رہا ہاں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، حضور دا جھنڈا دنیا دے رہے سر بلند، اے ہے مسلمان دی اپنی تمنا کہ جہدے دل چ شوق نہیں ہو پاوے متھے کسا لین لبنا کچھ نہیں، پھر رسول اللہ دا دین جڑا وہ مٹی کے رلدا رہا تو تسی آرام نہ اپنی خوشیاں مناؤندے رہے۔ اللہ توفیق دے کہ حضور پاک دی قدر دل کٹ کٹ کے پڑھو، درود شریف پڑھو، اور آپ دا نام لینے والا جڑا ہے نہیں سوچو یار ساری رشتہ داریاں دفاع کرو میرے نبی دا نام لینا ہاں، اس پر وہ محبت اور پیار کرو، دے پیچھے نمازاں پڑھو، تے جڑا لکھے اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے یا فلاں اگ لے کے ساڑ دیا کرو، کھ نہیں انہوں دے وچ میں پڑھ چکا، پاویں وہ حافظ عبداللہ رحیل پاویں ایک کھے بھی نہیں ہوتے اندر، صرف امت نو ٹکڑے کرنے کی گل اے ناراض نہ ہوئے، یہ دشمنیاں لوگ اسلام دے لوگ کہ مسلمانوں ٹکڑے کرتے پھر دی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ خیر نہ رکھے تو فضل و کرم فرمائے۔